صفحہ نمبر 49 آیت نمبر 31 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ لوگوں کو اللہ سے محبت ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دیں گے، واللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی کافروں سے محبت نہیں فرماتے۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ، واقعی اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا تھا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام اور اس کے آل کو، وآل عمران علی العالمین، عمران علیہ السلام کی آل کو پوری دنیا میں، ذریۃ بعضها من بعض، یہ آپس میں ان حضرات کی اولاد آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور علم والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں 3-4 انبیاء کرام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ گویا کہ تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ایک بین الاقوامی اعلان ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اگر اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ آپ لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اگر اللہ ہم سے محبت کرے، ہم یہ چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی پیروی کریں، اس جیسی زندگی اختیار کریں، تو اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی محبت بھی ہوگی، اور اس کے بعد بڑا اعزاز یہ کہ جو گناہ آپ لوگ کر چکے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور پھر دوسرا اعلان کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہو، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہو، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا تو یہ کافروں والی عادت ہے، اور اللہ کو کافروں سے محبت کوئی نہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور عمران علیہ السلام، ان کی آل، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے لیے چن لیا تھا۔ ان کی اولاد آپس میں بعضها من بعض، ایک دوسرے سے ہے۔ ان آیات مبارکہ میں انبیاء کرام کی محبت
اور سب سے بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے، جب تک میری محبت اولاد سے، مال سے، جائیداد سے، بیوی بچوں سے بڑھ کر نہ ہو، تب تک آپ لوگوں کا ایمان اعلیٰ درجے کا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ درجے کے ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی کی محبت دل میں ایک نمبر پہ ہوگی، اور یہ نبی کی محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ مقصود اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے نبی کی محبت دل میں ہو تو نبی کے طریقے ہم اختیار کریں گے، کیونکہ اللہ کی ذات تو طریقوں سے مبرہ ہے۔ اللہ کی ذات طریقوں سے مبرہ ہے کہ اللہ کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے پہنتے ہیں، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہیں۔ تو اللہ نے اپنی رضا کے لیے اپنے حبیب کو منتخب فرمایا کہ اگر میری محبت درکار ہے تو میں اس سے محبت کروں گا جس نے میرے حبیب سے محبت کی۔ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی اللہ کے رسول کی محبت دل میں اعلیٰ درجے کی ہوگی، اتنا ہی ایمان بڑھ کر ہے۔ تو اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہو تب اس کے طریقوں میں ایک مزہ آتا ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے طریقوں میں اس کو مزہ آتا ہے۔ اور ہمارے نبی کے طریقے کیسے تھے؟ وہ سب کے لیے رحمت۔ ارشاد فرمایا مجھے غریب لوگوں سے بڑی محبت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے غریب لوگوں سے بڑی محبت ہے، اور جو غریبوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ صحابہ کرام کو یہ محبت اعلیٰ درجے سے حاصل تھی، اس لیے تا قیامت ان کا نام چمکتا رہے گا۔ صحابہ کرام میں تو مال تو 2 3 5 کے ساتھ تھا، صحابہ کرام مالدار تو نہیں تھے۔ یہ مال کچھ صحابہ کرام کو کیوں اعلیٰ سطح پہ دیا گیا؟ یہ اس لیے کہ بعد والے قرب قیامت میں مالداری آئے گی، مال آئے گا، تاکہ لوگوں کو مال کے استعمال کا طریقہ بھی صحابہ کرام کی زندگی سے مل جائے۔ ورنہ صحابہ کو مال کی محبت نہیں تھی، یاد رکھنا۔ یہ مالدار صحابہ کرام دیگر صحابہ کرام سے زیادہ رویا کرتے تھے، یا اللہ یہ مال کا حساب کیسے دوں گا۔ نبی کی محبت ان کے دلوں میں اعلیٰ درجے کی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جب دنیا سے رحلت فرما گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں تک بول نہیں سکتے تھے، ایسی محبت تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ گئے، یہ در و دیوار کو دیکھنا بلال کا دل برداشت نہیں کر سکتا۔ در و دیوار تو ہیں لیکن ان کی زینت اب نہیں رہی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کچھ وقت کے لیے ساکن ہو گیا تھا جب حضور کی وفات کی اطلاع ملی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، حضور کی مبارک ذات کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا اے لوگوں سن لو، جب اللہ کے رسول دنیا سے رحلت فرما گئے کوئی بھی دنیا میں رہ نہیں سکتا، ہر آدمی کو چاہیے کہ اب اپنی اپنی تیاری کرے۔
ایک صحابی کھجور کے باغ میں کام کرتے ہوئے ان کو اطلاع ہوئی اللہ کے رسول دنیا سے رحلت فرما گئے، وہیں کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ بس اب تک آنکھوں نے دیکھا یہ دیکھنا کافی تھا، اب میں سمجھ گیا کہ آج کے بعد اللہ کے رسول کا چہرہ یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جب اللہ کے رسول کو میں نہیں دیکھ سکتا میری آنکھوں کی بینائی کو اسی لمحے اٹھا لے، اسی ہی وقت نابینا ہو گئے، جب تک حیات رہے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ محبت کا کیا انداز تھا سوچا جائے۔ ایک روایت میں نے دیکھا ایک صحابی بارش ہوئی تھی، وہ اپنی زمین کو سیراب کر رہا تھا، ساتھ والے دوسرے آدمی سے وہ پانی کے متعلق کچھ چون چورا کی باتیں ہوئیں، تو وہ صحابی سمجھ رہا تھا کہ میں برحق ہوں، لیکن وہ ادھر ادھر کی غم غصے اور برا بلا کہہ رہا تھا، تو وہ صحابی وہ نیچے بالکل کیچڑ پانی ہی مٹی اسی کے اندر بیٹھ گئے، وہ دوسرا آدمی پھر بھی سنا رہا ہے، پھر لیٹ گئے، خاموش لیٹے ہوئے، تو وہ سنا کے تھک گیا، وہ تسلیم ہو گیا، تو جب خاموش ہو گیا اور اپنی بات کے واپس آیا کہ میری غلطی ہے، تو اس نے کہا میں نے آپ کو برا بلا کہا، آپ فوراً بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے اور بیٹھ گئے، نیچے کیچڑ اور پانی اور بارش ہوئی ہے، آپ کیوں بیٹھ گئے؟ پھر بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ لیٹ گئے، کیچڑ میں لیٹنا، کپڑے بھی سارے گندے، یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ صحابی فرمانے لگے مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب آپ لوگوں کو غصہ آ جائے تو بیٹھ جاؤ، جب بیٹھنے سے کم نہ ہو تو پھر لیٹ جاؤ۔ دیکھا جائے صحابہ کرام کو اپنے نبی سے کتنی محبت تھی، ہم تو کبھی چارپائی پہ بھی غصے کے وقت نہیں بیٹھے، کبھی ڈبل بیڈ پہ بھی ہم نہیں لیٹے، غصے کے وقت وہ بٹھا رہا ہے، ابا جان بیٹھ جاؤ، نہیں ایسے ویسے، یوں کروں گا وہ کروں گا، کیا کریں گے؟ حال ہمارا یہ ہے کہ ابھی اگر پیٹ خراب ہو گیا تو میرا اپنا تجربہ یہ ہے، واش روم تک میں قضائے حاجت پہنچانے سے قاصر ہوں، یہ ہماری قوت ہے، اور باتیں ہماری کہاں تک ہیں۔ اور صحابی کو دیکھیں خاموش، اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ نیچے کیچڑ ہے پانی ہے، نہیں، فوراً بیٹھ گیا، میرے نبی کا حکم ہے، اس سے کام نہیں ہوا، فوراً لیٹ گیا، یہ نہیں نیچے کیچڑ ہے پانی ہے لیٹ گیا، میرے نبی نے کہا ہے پھر لیٹ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے متعلق ہے حضور کی مبارک ذات جب تھوکتے تھے وہ تھوک اٹھا کے اپنے جسم پہ مل لیتے تھے، ایسی محبت تمہیں کسی کی نظر آئی ہے کبھی؟ اس لیے وہ اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئے۔ نبی کی محبت جب انسان اختیار کر لیتا ہے، اللہ کی محبت اس بندے پہ اترتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت درکار ہے، اللہ مجھے محبوب بنا لے، تو اس کے محبوب سے محبت شروع کریں، اللہ کے محبوب کی محبت آپ کو اللہ کا محبوب بنا دے گی۔ لیکن جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، نبی کی محبت کا اظہار اور عمل میں لانا یہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ڈٹ جاؤ، میرا نبی سب سے بڑھ کر ہے۔ میں کبھی یہ اعتکاف میں یہ جوانوں سے کہتا رہتا ہوں، اللہ نے ہمارے نبی کے اندر کمی کیا چھوڑی ہے کہ ہم دوسری طرف چلے جائیں؟ کیا کمی ہے؟ ہمارے نبی سے زیادہ حسین کوئی تھا کہ ہم دوسری طرف دیکھیں؟ ہمارے نبی کے کون سے طریقے میں برکت اور نورانیت نہیں ہے کہ ہم دوسری طرف کسی اور کے طریقوں پہ چلیں؟ کاش امت ہے حضور کی طریقے اوروں کے آ گئے
طریقے اوروں کے آ گئے. کھڑے ہو کے بائیں ہاتھ سے پینا یہ فخر سمجھا جا رہا ہے. جگہ جگہ میں دیکھتا ہوں، جگہ جگہ نظر آتا ہے، یہ فخر سمجھا جاتا ہے. غیروں کے لباس کو پہن کے وہ آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. غیروں کے طریقوں میں سکون نظر آتا ہے. یہ سکون نہیں ہے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو دوزخ کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے. نبی کے طریقوں پہ آؤ تو صحیح، پھر دیکھو کیا کیا برکتیں نازل ہوں گی. اور اس کی طرف توجہ دو. ہماری نئی نسل کہاں جا رہی ہے؟ ہم سوئے ہیں. مال ملے کچھ ہو نہ ہو کوئی بات نہیں. بیٹے کو جاب مل گئی، پیسہ آ رہا ہے، بس یہ بیٹا کامیاب ہے. نہیں نہیں نہیں، آپ بھی ناکام، یہ بھی ناکام. جو نبی کے طریقے سے دور ہو گیا وہ ناکام. وہ سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اس کو فخر سمجھا جا رہا ہے. اب تو نماز بھی لوگ ایسے پڑھ رہے ہیں، ٹوپی ہے نہیں اور کھڑے ہو گئے. جب تک ہم اپنے نبی کے طریقوں پہ نہیں آئیں گے یہ امت یعنی وہ اطمینان والی زندگی حاصل نہیں کر سکتی. جو نبی کے طریقوں پہ آئے گا وہ خوش باش ہوگا. وہ زیادہ مالدار نہیں ہوگا کیونکہ نبی کی دعائیں اور ان کی زندگی ایسی تھی، لیکن خوش باش مطمئن ہوگا. اس لیے نبی کے طریقوں کو اختیار کرو. اپنی اولاد پہ نگاہ رکھو. نئی نسل ہاتھوں سے نکل رہی ہے، یقین جانو میرا تو دل دکھتا ہے. ایک ہفتہ ہو گیا یہاں میں ایک چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا تھا 10-12 سال کا. وہ پینٹ شرٹ صبح سے شام تک پہنتا رہتا ہے. 3 دن میں نے تہجد میں دعا مانگی، اللہ یہاں تو میں کوئی بھی بچہ یہ مسجد میں اس گلی میں پینٹ شرٹ والا نہیں دیکھ رہا تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے پوچھا یہ یہاں رینٹ پہ رہ رہے ابھی آئے ہوئے. میں نے سوچا یہ کیسے ہوگا. 3 دن دعا مانگ کے تہجد میں، جب چوتھے دن ادھر ملا ایک دوسرا بچہ بھی ساتھ تھا، دونوں سے بات ہوئی. اب 2 دنوں سے الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے وہ بچہ عام کپڑے پہن رہا ہے. یہ میں چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں، اپنی نسل اپنے نبی کے راستے پہ رکھو، کامیاب رہو گے. انگریزوں کا لباس میرے نبی کی امت کو مت پہناؤ. میرے نبی کا دل وہ گنبد خضرا میں دکھتا ہے. میرے اور آپ کا دل تو سامنے دیکھ کے بھی نہیں دکھتا، لیکن میرے نبی کا دل ہزاروں میل دور ادھر دکھتا ہے. میری امت کو کیا ہو گیا، میری امت کو کیا ہو گیا. یہ لباس تو میرا نہیں، یہ بچہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا نہیں. یہ درد اپنے دل میں رکھو. نئی نسل ہاتھ سے نکل رہی ہے، اس پہ تم توجہ نہیں دیتے. یہ آپ کا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے. یہ کون ہے؟ اس شہر میں کون پھرتے ہیں؟ کوئی نہیں. یہ آپ کا بچہ ہے یا میرا بچہ ہے؟ خدا را اس طرف توجہ دو. اور یہ جو یہ نئی گندگی ہے، وہ بنوری ٹاؤن کا ایک رسالہ آیا ہے، اس میں انہوں نے حج نہیں ہوا یہ کیوں نہیں ہوا، حج نہیں ہوا یہ کیوں نہیں ہوا، اس پہ انہوں نے ایک ٹاپک لکھی، ایک عنوان انہوں نے وہ لکھا ہے. اس کا پورا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ وہاں یہ موبائل کی گندگی ہوتی تھی. اللہ نے کہا مت آؤ، تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے میرے گھر میں، مجھے نہیں چاہیے تم لوگ. اور بنوری ٹاؤن کا مدرسہ اس وقت پورے ملک کا اعلیٰ مدرسہ ہے. پورے ملک میں اعلیٰ کردار ادا کرنے والے علماء ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے. اور یہ اس طرف ہمیں فکر ہی نہیں ہے. اس لیے پیارو نئی نسل کی فکر کرو. خدا را مال ٹھیک ہے، ضرورت ہے، یہ میں نہیں کہتا مال نہ کماؤ، اس سے میں نہیں روکتا، لیکن اپنے نبی کے طریقوں کو دیکھے، اس کی طرف اپنے نبی کی شکل و صورت کو سوچو، اس کے لباس کو سوچو، اس کے کھانے پینے کے انداز کو سوچو. یہ سب کو علم ہے، کس کو علم نہیں ہے اسلامی معاشرے میں؟ لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے.
اس فکر کی بڑی ضرورت ہے تاکہ، اور یہ تب ہوگی جب بچوں کے دلوں میں ہم اپنے نبی کی محبت ڈالیں گے تو تب ان کے دل اسی محبت پہ ہوں گے تو پھر کام بنے گا، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ جب آپ اور آپ کا بچہ اللہ کا محبوب بن گیا بس اب مقصود پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب فرما دیجئے اے لوگو، اگر تمہیں اللہ کی محبت ہے تو میری پیروی کرو، اس کا بدلہ یہ ہوگا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اب فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اوروں کی اطاعت نہ کرو۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر منہ موڑو گے تو ضرور کافروں کی اطاعت کرو گے اور اللہ کو کافروں سے کوئی محبت نہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے تو گزشتہ امتوں کے لیے بھی نمونے رکھے، آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم، آل عمران کو منتخب کیا پوری دنیا میں، ذریۃ بعضها من بعض، ان انبیاء کی اولاد آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے علم والے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمارے جوانوں کو نیک بنا، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رہن سہن میں، یا اللہ اپنے نبی کو نمونہ سمجھ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، پھر اپنا محبوب بھی بنا، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک و کرمک برحمتک و کرمک برحمتک